نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پکارو اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چھپ کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، بہت عظیم عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اور انسانوں کو یہ امید دلائی ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اگر کوئی پریشانی اور تمہارے ساتھ کوئی مسائل، کوئی الجھنیں ہیں تو تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرو، بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا رب ہر وقت ہے۔ تم جب بھی اس کو پکارو گے، جس حالت میں اس کو پکارو گے، اس کو اپنے قریب پاؤ گے۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دعا انسان کو پروردگار کے قریب کرتی ہے، دعا انسان کی زندگی کا بہت اہم جزو ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دعا مانگتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر اس میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو اس میں بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ غرض ہے کہ جتنی عبادات ہیں ان کا ایک بہت اہم حصہ دعا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اب جب دعا اتنی اہم چیز ہے، یہ دعا کی اہمیت ہے کہ وہ ہر عبادت کا مغز ہے، اور دعا کی افادیت یہ ہے، دعا کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، انسان کو دعا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ دعا کے فائدے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ دعا کرنی کیسے چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے۔ دعا اتنی اہم چیز ہے، ہم جانتے ہیں، ہم دعائیں کرتے بھی ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دعا کرنی کیسے چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہر چیز کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو اس کا لباس الگ ہے، اگر آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اس کا لباس الگ ہے، اگر آپ کسی آفس جاتے ہیں تو اس کا لباس الگ ہے۔ یہ چیزوں کے اصول ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ تو
دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے. یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فوراً دعا شروع کر دی کہ اے اللہ مجھے اچھی جاب دلا دے, اے اللہ میرا گھر اچھا بنوا دے, اے اللہ مجھے گاڑی دلوا دے. ٹھیک ہے, یہ انسان کی ضروریات ہیں, دنیا میں انسان کی یہ ضروریات ہیں, ہر انسان انہی چیزوں کو مانگتا ہے. لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ مانگا کس سے جا رہا ہے. جس سے مانگ رہے ہو اس کے شایان شان چیزوں کو مانگو. یہ تو تمہاری اپنی ضرورت ہے, یہ تو تمہاری شان سے بھی کمتر شے ہے جو تم مانگ رہے ہو. اس کو اس طرح مثال سے سمجھیے کہ ایک فقیر ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور سیدھے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہی اس سے کہتا ہے کہ مجھے 1 کلو آلو چاہیے, گھر میں کھانا پکنا ہے. یا کہتے ہیں کہ مجھے ٹماٹر چاہیے. یا اسی طریقے سے کوئی کمتر شے کا سوال کر دے تو بادشاہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یا تو بادشاہ کہے گا کہ بیوقوف ہے, اس کو دربار سے نکالو. یا درباری اس کے اوپر ہنسے گے کہ اتنے بڑے دربار میں آ کر کیا سوال کر رہا ہے, اس کو شرم نہیں آتی. دوسرا ایک شخص ہے جو دربار میں آتا ہے اور بادشاہ سے سوال کچھ نہیں کرتا, بادشاہ کی تعریفیں کرتا ہے, بادشاہ کے قصیدے پڑھتا ہے, بادشاہ کی شان میں اشعار پڑھتا ہے. حالانکہ بادشاہ جانتا ہے کہ یہ بھی مانگ رہا ہے, حالانکہ بادشاہ جانتا ہے کہ اس کو بھی اشرفیہ چاہیے, اس کو بھی دولت چاہیے, لیکن اس کا اسلوب الگ ہے, اس کا مانگنے کا طریقہ الگ ہے. تو بادشاہ خوش ہو کر خود اس کو چیزیں عطا کر دیتا ہے. یہ تو دنیا کے حقیر بادشاہوں کا حال ہے کہ جو اپنی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں, تو اس کے بھی تو کچھ اصول و ضوابط ہیں. اور وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دعا مانگو الحمدللہ رب العالمین, اس طریقے سے دعا شروع کرو. انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. یہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین, اور جو اتنا طاقتور ہے کہ یہ دنیا تو دنیا, یہ کائنات تو کائنات روز جزا کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. 3 آیتوں کے بعد اب تذکرہ ہوا ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی, اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ جب تمہیں اپنی ضروریات کے لیے دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. پھر اس کے بعد یہ دنیا کے حقیر چیزیں مت مانگو. اللہ سے سوال کرو جنت کا, اللہ سے سوال کرو دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں کا, اللہ سے سوال کرو جنت کے باغات کا, اللہ سے سوال کرو اپنے ایمان کا. پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ سے اس دنیا کی چیزوں کا سوال کرو. یہ دعا مانگنے کا اسلوب ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخروی چیزیں مانگو, آخرت کی چیزیں مانگو, اپنے اعمال کی درستگی مانگو. پھر اس کے بعد دنیا کی شے مانگو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. اور دعا اللہ سے جو مانگو تم مناجات کرو, ایسے دعا مانگو جیسے اللہ سے تم گفتگو کر رہے ہو, باتیں کر رہے ہو. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ, اللہ کو اپنی پریشانیاں سناؤ. اللہ کے ساتھ وہ تعلق کے ساتھ دعا مانگو جیسا کہ کچھ پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یار فلاں پریشانی آ گئی ہے, فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں, کچھ مدد کر دے, میرا ساتھ دے. ان طریقے کے الفاظ سے, ان طریقے کے انداز سے اللہ کے ساتھ دعا مانگو. صرف الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو, اندر کے احساس
احساسات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو. جو تمہارے احساسات ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو. جو تمہارے احساسات ہیں، جب تمہارا دل کرے، جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اسی وقت اللہ سے مانگنا شروع کر دو. ضروری نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ ادا ہوں. اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. چاہے کہیں بیٹھے ہوں، جب بھی جائز تمناؤں کا خیال آئے اللہ سے مانگ لو. انسان بندوں سے کہتا ہے مجھے فلاں جگہ بزنس کرنا ہے، میری کچھ ہیلپ کر دو. مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، مجھے وہاں شادی کرنی ہے. ارے ہو سکتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے کر وہ شادی کر لے، لیکن اس سے مانگو جو تمہاری مرادوں کو سننے والا ہے. اس سے مانگو جو عیبوں کو عیاں نہیں کرتا. اس سے مانگو جو رازوں کو راز رکھتا ہے. اس سے مانگو جو جس کے دینے سے خزانے میں کمی نہیں آتی. اگر تم انسانوں سے مانگو گے اور تمہیں مل بھی گیا تو ساری زندگی اس کے سامنے سر جھکا کے چلنا پڑے گا. ساری زندگی اس کا احسان مند ہونا پڑے گا. اس سے مانگو جو دے کر خوش ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کا تعلق چھوڑ دیا. ہم نے اللہ سے مانگنے والی عادت کو چھوڑ دیا، بھلا دیا. ہم دعا مانگتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق ختم کر دیا. ہم صرف الفاظ دہرا رہے ہیں، ہمارے احساسات جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہماری دعا کے ساتھ ہمارا کوئی احساس جڑا ہوا نہیں ہے. جب تمہارے اندر تڑپ ہو اس وقت دعا مانگو. اور پھر ایک یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم پریشانیوں کے وقت اللہ سے مانگتے تو ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا کوئی حل نہیں نکلتا. ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، ہماری مسائل ختم نہیں ہوتی. تو میرے دوستوں، ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوئی دعا رد نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی، ہر مومن کی دعا کو سنتا ہے اور اسے رد نہیں کرتا. ہاں، دعا کے 3 مراتب ہیں. دعا 3 مرتبوں میں قبول ہوتی ہے. دعا کے 3 درجات ہیں. دعا 3 درجات میں سے ایک درجے میں ضرور قبول ہوتی ہے. سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان نے جو چیز کا سوال کیا ہے، انسان نے اللہ سے جس چیز کو مانگا ہے، بیان ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتے ہیں. یہ تو ایک درجہ ہے. اور اسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ خیال کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ تو دعا کا پہلا درجہ ہے جس میں بھی آئی نہیں وہ چیز مل جائے. دعا کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا اللہ سے سوال کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ٹال دے. وہ کسی بھی ذریعے سے ٹال دے. وہ کسی بھی طریقے سے آپ کی پریشانی ٹل جائے، آپ کی مصیبت ختم ہو جائے، آپ کا غم ہلکا ہو جائے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے. یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے. یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، اللہ سے مانگتا گیا، اسے ظاہراً تو یہ نہیں لگا کہ میری پریشانی ختم ہوئی. کچھ وقفے کے بعد اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے. اور دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کی پریشانی کو دور کیا، نہ اس کو بیائی نہیں وہ چیز ملی، لیکن اس کی دعا قبول ہو گئی. وہ کس طرح کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ سنائیں گے اور اس کو بہت سارا اجر دے دیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم کامیاب ہو گئے، جاؤ جنت میں. تو وہ جب اپنا اجر دیکھے گا تو وہ کہے گا یا اللہ، میں نے اتنی نیکیاں تو کی ہی نہیں ہے، کہ اتنا سارا ثواب مجھے کہاں سے مل گیا، میری نیکیاں تو اتنی زیادہ نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، تو نے اپنی فلاں پریشانی کے لیے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، لیکن وہ چیز تجھے بہتر لگتی تھی، میرے خیال میں وہ چیز تیرے لیے بہتر نہیں تھی. میں نے تیری اس دعا کو قبول نہیں کیا اس درجے میں کہ میں نے دنیا میں تجھے وہ عطا نہیں کیا، لیکن اس کا اجر یہاں موجود ہے. تیری وہ دعا قبول ہوئی ہے، تیری اس دعا کا اجر میں نے یہاں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو میرے دوستوں، جب دعا مانگو تو اس
دلچسپی کے ساتھ مانگو، اس تسلی کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے۔ اگر ہم دل میں خیال کرتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، تو خدا کے قسم تمہاری وہ دعا بھی رد نہیں جاتی۔ اگر دنیا میں تمہاری وہ دعا قبول ہوگی، تمہیں نظر نہ بھی آئے، تو آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے دعائیں مانگنے کی عادت بناؤ، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی عادت بناؤ، اس لیے کہ جتنا دعا اللہ سے بندے کو قریب کرتی ہے کوئی اور شے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قحط پڑ چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ میں تیری دعا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تیری مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے جو میرا نافرمان ہے، جب تک کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کر نہ چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وحی لوگوں کو سنائی، اللہ کا یہ پیغام بتایا کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ایک نافرمان جو مجلس میں بیٹھا ہے وہ اٹھ کر نہ چلا جائے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے یہ ندا لگائی، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، دوسری بار یہ ندا لگائی، کوئی کھڑا نہ ہوا، تیسری بار یہ ندا لگائی، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ تو نے تو کہا ہے کہ یہاں ایک گنہگار بیٹھا ہوا ہے، یہاں ایک نافرمان بیٹھا ہوا ہے جس سے تو ناراض ہے، اور یہاں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور تو نے دعا قبول کری، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو نے ندا لگائی تو نافرمان بندے کے دل میں احساس ہوا اور اس نے مجھ سے سچی توبہ کی، اس نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے بعد تمہاری دعا قبول ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں، دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا احساسات کا نام ہے۔ جب بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، جب بھی اپنے گناہوں پر ندامت ہو، جب بھی تم اپنے گناہوں سے اٹھتا جاؤ، جب بھی تمہارا دل کرے کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، سچے دل سے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔